نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے مفروضہ نمبر 8 پر کیے گئے تجربات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مفروضہ نمبر 8 پر ہم نے ایک تجربہ کیا تھا جس میں مولوی علم دین اور انجینئر جہانگیر کا ایک قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ تو عزیزان محترم، آج تجربہ نمبر 2 ہے ہمارا، اور وہ یہ ہے کہ مولوی علم دین اور انجینئر جہانگیر کا قصہ یا ان کی کہانی جو ہے وہ محض ایک حکایت نہیں ہے۔ جی ہاں، محض ایک حکایت نہیں ہے، بلکہ عالمی انسانی سماج میں لاکھوں علماء کرام اور لاکھوں پادری، لاکھوں پنڈت پروہت، لاکھوں حافظ اور لاکھوں قاری اور عالم وغیرہ جدید علوم سے جو لوگ بے بہرہ ہیں وہ بیچارے فارغ پھر رہے ہیں۔ جی ہاں، بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلامی سماج میں ہزاروں حفاظ کرام جو بیچارے خالی خولی حافظ ہیں اور قرآن پاک کا احادیث کا مطلب اور مفہوم نہیں سمجھتے، وہ بھی بے روزگار پھر رہے ہیں۔ جی ہاں، کسی قسم کا کوئی روزگار ان کے پاس سوائے اس کے یعنی اللہ یہ کہ سال میں ایک دفعہ کوئی رمضان شریف میں کہیں نماز تراویح پڑھانے کے لیے انہیں کوئی جگہ مل جاتی ہو تو اس کی خدمت کے طور پر انہیں کچھ چند ہزار روپے مل جائیں، یا کسی مدرسہ میں قرآن پاک کی حفظ کرانے کے لیے انہیں کہیں کوئی نوکری 5-7 ہزار کی مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اکثر و بیشتر حفاظ کرام کو میں نے بے روزگار پھرتے ہی دیکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے پاس جدید اپنے جو ہے قرآن پاک کا مکمل علم موجود ہے، مکمل ان کو ترجمہ آتا ہے، مکمل وہ مطلب احادیث کا ترجمہ جانتے ہیں، یعنی کہ مکمل عالم دین ہیں اور ان کو قرآن و حدیث پر مکمل عبور و دسترس حاصل ہے۔ اس کے باوجود بیچارے چند ہزار روپے کی وجہ ان کو خطابت ملتی یا کہیں امامت مل جاتی زیادہ سے زیادہ، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی معقول کسی قسم کا کوئی روزگار ان کے پاس حرکت نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے سماج کے ذہین و فطین لوگ ہیں۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ یہ لوگ بیچارے کوئی قابل نہیں ہے، یہ ذہین و فطین لوگ ہیں، ہمارے سماج کے لوگ ہیں اور ذہین و فطین لوگ ہیں، بڑے قابل کار لوگ ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک کو حفظ کر سکتے ہیں، کیا وہ ذہین نہیں ہے؟ جو شخص قرآن پاک کو حفظ کر سکتا ہے 2-4 سال میں، کون کہتا ہے کہ وہ ذہین نہیں ہے؟ اسی طرح جو شخص عالم دین بن سکتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، احادیث کی وہ مطلب وضاحت بیان کر سکتا ہے، تفسیر بیان کر سکتا ہے، تو اس سے زیادہ ذہین و فطین کون ہے؟ یہ ہمارے سماج کے ہیرے ہیں، ہمارے سماج کے بڑے ذہین و فطین لوگ ہیں اور ہمارے سماج کے بڑے کام کے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے سماج کو ترقی کے میدان میں بہت بلند لے جا سکتے تھے، ترقی کے میدان میں بڑے عروج پر لے جا سکتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ سماج کا ایک مفید حصہ ہونے کی بجائے ایک جزو معطل ہے۔ حالانکہ ان ذہین و فطین لوگوں کو، قابل کار لوگوں کو سماج کا ایک مفید مطلب ایک فرد ہونا چاہیے تھا، سماج کا ایک مفید ان کو آدمی ہونا چاہیے تھا، ان کو سماج کا ایک مفید ادارہ ہونا چاہیے تھا، ان کو سماج کا ایک مفید ایسا کاریگر ہونا چاہیے تھا کہ جو دوسروں کو تیار کرے، علم و ہنر کے میدان میں دوسروں کو تیار کرے۔ لیکن یہ بیچارے ہماری مذہبی قیادت اور سیادت کے سوائے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف مذہبی قیادت کر سکتے ہیں اور معاشی اور سیاسی میدانوں میں یہ لوگ بیچارے صفر ہیں۔ اگر کہیں معاشیات کی بات ہو رہی ہو، کہیں سیاسیات کی بات ہو رہی ہو تو ان کے پاس نہ کوئی سوال ہوتا ہے نہ کوئی جواب ہوتا ہے، یہ بات ہی نہیں کر سکتے جدید دور کے لوگ کے ساتھ۔ جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی حقیقی مفہوم میں یہ لوگ ہمارے لیے سود مند تھے۔ جی ہاں، یہ ہمارے لیے بہت سود مند تھے، لیکن اس وقت یہ بیچارے چونکہ سماج کے جزو معطل بنے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے سماج کے لیے یہ فائدہ مند نہیں رہے۔ اگر یہی لوگ مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم سے بھی متصف ہوتے، یعنی جہاں ان کے پاس مذہبی علوم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ان کے پاس سائنٹیفک علوم بھی ہوتے، یہ سائنس کو بھی پڑھتے، معاشرت علوم کو بھی پڑھتے، معاشیات پڑھتے، عمرانیات پڑھتے، اقتصادیات کو پڑھتے، اور یہ مطلب اسی طرح کے جو دیگر علوم ہیں
ان کا مطالعہ کرتے تو انہیں اچھے روزگار مہیا ہو سکتے تھے، بہت اچھی جگہ پر جا سکتے تھے۔ تو یہ جو آج کا جدید دور کا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے اس سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دو قسم کے علوم ہوتے ہیں، ایک دنیاوی علوم اور دوسرے اپنے جو مذہبی علوم۔ لیکن ان کے پاس صرف مذہبی علوم ہیں اور جدید دور کا دنیاوی علم ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اب نہ یہ بینکنگ میں جا سکتے، نہ یہ کسی ملازمت میں جا سکتے، نہ پولیس میں، نہ ٹیچنگ لائن میں جا سکتے، نہ ہسپتال میں جا سکتے، نہ کسی اور ادارے میں جا سکتے۔ اگر یہ لوگ جدید علوم سے بھی متصف ہوتے، جدید علوم بھی ان کے پاس ہوتے، تو یقینی بات ہے کہ یہی لوگ سر سید احمد خان ہوتے، ان میں سے بہت سارے لوگ سر سید احمد خان ہوتے، علامہ محمد اقبال ہوتے، محمد علی جناح ہوتے انہی میں سے، اور مہاتما گاندھی انہی میں سے پیدا ہوتے، بابا گرو نانک اور نیوٹن، آئنسٹائن اور ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر عبدالکلام اور ڈاکٹر سمر مبارک مند، اور اسی طرح جارج واشنگٹن اور جناب اسی طرح ماؤ زے تونگ اور چرچل اور نپولین بوناپارٹ جیسی نابغیر روزگار ہستیاں میں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن آج ان کی ذہانت و فطانت کو زنگ لگ چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جدید علوم سیکھے، اور افسوس کی بات ہے کہ دینی مدارس میں جدید علوم کی تعلیم نہ تو دی جاتی ہے، نہ وہ تعلیم دینے دیتے ہیں۔ جو لوگ مدارس کے مطلب مالک ہیں، جو لوگ مدارس کو چلا رہے ہیں، وہ دینی علوم دینی علوم کے علاوہ جدید علوم ان کو سیکھنے نہیں دیتے بچوں کو۔ حکومت اگر کوشش بھی کر لے کہ وہاں جدید علوم لاگو کیے جائیں تو وہاں وہ کرنے نہیں دیتا جدید علوم لاگو۔ لہٰذا ہماری قوم کا تقریباً 33، 35، 40% حصہ اس طرح برباد ہو رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کا، دیگر اقوام کا بھی ظاہر، وہاں بھی پنڈت پادری جو جدید علوم نہیں سیکھتے، پروہت ہیں، پنڈت ہیں ہندوؤں کے، جدید علوم نہیں سیکھتے۔ ادھر عیسائیوں میں مطلب ان کے پادری ہیں جو ان کے وہ بھی جدید علوم نہیں سیکھتے۔ تو ساری اقوام کے اندر یہی صورتحال ہے، یہ صرف مسلمانوں نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، باقی دیگر اقوام کے اندر بھی یہی بات ہے کہ یہ لوگ جدید علوم سیکھتے ہی نہیں۔ جب یہ جدید علوم نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ دنیا میں کیا کریں گے؟ پھر تو ایک جزء مطل کی طرح ہی رہیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ جو ہمارا تھا اپنا مفروضہ نمبر 8، حقیقت یہ ہے کہ ایک مطلب ہے اس سے ہمیں کوئی آزادی نہیں مل سکی، میں تو یہی کہوں گا، تاہم نتیجہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم کل جو ہے وہ اخذ کریں گے، اس سے کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تجربات وہ ہم نے کر لیے ہیں اور کل انشاءاللہ اس کے نتائج سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔